یہ وزارت داخلہ کا بیان ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ لیا گیا، جس میں کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کو تیز کرنے پر اتفاق ہوا۔ مزید جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت کو وزارت داخلہ کی طرف سے کالعدم قرار دینے کی منظوری دی گئی۔ یہ ہماری وزارت داخلہ کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کا رد عمل چاہوں گا اس پہ۔ دیکھیے، یہ جو پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے، یہ تو اب 14 فروری کو رونما ہوتا ہے واقعہ، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ فاٹف پہ ہندوستان اور باقی جو ایشو چل رہا تھا، بہت سی ٹیرر فائنینسنگ اور آرگنائزیشنز اور سارا جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوششیں جاری تھیں۔ تو حکومت پاکستان کچھ عرصے سے اس طرف سوچ رہی تھی، اور ہم نے اس پہ کئی نشستیں بھی کی، میٹنگز بھی کی، اور پروونشل گورنمنٹ سے مشاورت بھی کی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے مفاد میں کیا ہے۔ اس وقت ہماری کوئی ایسی پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کوئی فرد، کوئی ادارہ یا کوئی کرتا ہے تو وہ ہم اس کو اپنا دوست تصور نہیں کرتے۔ لیکن بالکل واضح آج اس کی ہم نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ پلوامہ کا جو انسیڈنٹ ہے، اس سے پاکستان کا یا کسی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ یہ ایک انڈیجنس تھا، بندہ بھی ہندوستان کا تھا، گاڑی بھی لوکل تھی، اور ایکسپلوسیو کی پرچیز جو ہے وہ بھی مقامی تھی۔ شاہ صاحب، جو فلاح انسانیت اور جماعت الدعوہ والا فیصلہ ہے، یہ فیٹف کے وہ جو کنٹینیوشن ہے اسی میں آیا ہے یا اس کے کچھ اور بھی مضمرات ہیں؟ نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مضمرات، دیکھیے، یہ ہمیں ایک اوور آل پاکستان کو ایک اوور آل دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جو خفت ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، جب سے وہاں ایک مقبوضہ کشمیر میں ایک پولیٹیکل جینون انڈیجنس پولیٹیکل سٹرگل شروع ہوئی ہے، پرامن تحریک شروع ہوئی ہے، اور اس نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کو، اٹراسٹیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس سے جنم لیا آپ کی ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ، اس سے جنم لیا آپ کی آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ کی جو ہاؤس آف کامنز کی ہے، اس کی 30 اکتوبر کی رپورٹ، اس سے بحث شروع ہو گئی، آپ کی یورپین یونین میں پبلک ہیئرنگ ہوئی، اور انہوں نے بھی کل کہا کہ دیکھیے ان اٹراسٹیز کو بند ہونا چاہیے۔ تو اس سے جو یہ جو ان کی کوشش تھی ہندوستان کی 9/11 کے بعد کہ کشمیر کی حق خود ارادیت کی سٹرگل کو تشبیہ دی جائے ٹیررزم سے، وہ اس سے باہر آ گئی، اور لوگوں نے کہا کہ وہاں تو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ایکسیسو یوز ہو رہا ہے، اسپیشل قوانین کے ذریعے وہاں لوگوں کو کچلا جا رہا ہے۔ انڈیا نے جیش کے حوالے سے جو الزامات عائد کیے تھے، کچھ انہوں نے فیکٹس بھی، کچھ ایسی چیزیں شیئر کی جس کو بنیاد بناتے ہوئے حکومت پاکستان انویسٹیگیٹ کر سکے؟ کچھ دیکھیے، ابھی ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کوئی فیکٹس ہیں تو دیجئے۔ انہوں نے کوئی ایکشنیبل ایویڈنس، کوئی فیکٹ نہیں دیا۔ ہم تو ان سے کہہ رہے تھے، پرائم منسٹر نے بھی کہا، میں نے کہیں اپنے وہاں انٹریکشنز میں میونخ میں بھی تھا، کہا کہ آپ کے پاس ہے تو دیجئے، ہم دیانتداری سے سنسیئرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں گے۔ اور پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا کہ دیکھیے، یہ ایک نئی حکومت ہے، اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اور ہم ماضی میں پھنسے نہیں رہنا چاہتے، اور اگر کوئی تانے بانے کوئی جڑتے ہیں تو وی ول ٹیک سٹرن ایکشن۔